السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لکا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ 11واں مراقبہ، عزیزان گرامی، 11واں مراقبہ، نیت مراقب احدیت۔ مراقب احدیت کو تفکر سے، توجہ سے، غور سے سنیں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ذات ہے، جو تمام صفات و کمالات کی جامع ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ ہے، کی طرف سے میرے لطیفہ قلبی پر فیض آ رہا ہے۔ بزرگان دین، مشائخ نقشبندیہ رحم اللہ تعالی اجمعین کے توسل سے تشریح یہ ہے کہ یہاں تک سائلہ دار امکان یا دار ممکنات کی سیر مکمل کر لیتا ہے۔ دار امکان اور دار ممکنات، امکان کیا ہے، ممکنات کیا ہے، یہ مشائخ نقشبندیہ کے بکس پڑھیں تو یا مراقبات کے بعد اللہ نے چاہا تو بتا دیں گے۔ اس کے بعد ولایت صغریٰ کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اور دائرہ امکان میں خطرات، وسوسے بہت آتے ہیں۔ اس سٹیج پہ آ کر بڑے بڑے ڈیٹریک وسوسوں میں، اور جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی، یوسف قذاب وغیرہ اس قسم کے جو تصوف کے بغیر شیخ کے، بغیر مرشد کے، وہ خواب دیکھ لیا، وہ مراقبہ دیکھ لیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ شیطان بھی وحدانیت میں بڑا عالم ہے اور اس کو دخل ہے۔ تو یہاں پر در امکان میں خطرات اور وسوسے بہت آتے ہیں سالک کو، جو یہاں بیان کرنا میرے خیال میں نامناسب ہے۔ تو ان کا دفاع ضروری ہے تاکہ دار امکان کو عبور کر سکے، اس سیڑھی سے بھی اگلی سیڑھی تک چڑھ سکے۔ کثرت ذکر یہاں نفی اسبات، یعنی لا الہ اور الا اللہ، حبس دم سے بکثرت وسوسے خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔ نیز تصور شیخ جتنا پختہ ہوگا، اتنے خطرات زائل ہو جائیں گے۔ تو یہاں وسوسوں سے بچنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے، وہم شک سے نکلنے کے لیے، ایک تو شیخ کو ہر لمحے میں آگاہ رکھو اور اس سے مشورہ کرے، رہنمائی لے لے کہ کون سی نفی اثبات کے ساتھ اور بھی ورد پڑی جائے تاکہ یہ وسوسے وغیرہ رفع ہو جائے۔ تو یہ ہمارے عالم امر اور عالم خلق کے، یہاں پہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ عالم امر ہے۔ عرش ہے، پھر عرش نفس جو کہ عناصر اربعہ کا جوہر ہے، تو اس میں قلب، اخفا، سری، خفی اور روح اور لطیفے قالبی عناصر اربعہ، مثلا پانی، ہوا، آگ، پانی، عالم خلق۔ تو یہ ہمارے ہو گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 11 مراقبات۔ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہاں سے پھر ہم 11ویں مراقبات پہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ یہ مراقب احدیت پہ ہم آ گئے، پھر یہاں سے انشاءاللہ 12ویں پہ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ان مراقبات کو پڑھو، سمجھو۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ رابطہ کریں۔ میں اپنے مریدین متقدین خلفاء سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بات کی سمجھ نہ آئے، ذکر کو سمجھنے سے قاصر ہیں،
یا سمجھ ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، نفس مطمئن نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مجھ سے پوچھیں۔ مرید کے لیے فرض عین ہے شیخ سے پوچھنا۔ آپ خاموشی آپ کو مار دے گا، آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا۔ جو شک آ جائے، جو وہم آ جائے، جو خطرہ آ جائے، جو وسوسہ آ جائے، میرے متعلق آ جائے، تو آپ نے پوچھنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ خاموش نہیں بیٹھنا، ہم بھی خاموش نہیں رہے اپنے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر۔ الطریق ادب کلہ ادب، الطریق کلہ ادب، ادب میں رہ کر شائستگی سے، نرمی سے، گردن جھکا کے اپنے مشائخ سے رہنمائی میں رہے، یہ حسن ہے۔ خاموش نہیں رہنا کہ بس ہاتھ چھوم لیا اور پاؤں چھوم لیے اور شیخ صاحب کی دیدار ہوگی مرشد صاحب کی، اور اس نے کہا جی جاؤ دربار شریف میں قبر پہ حاضری دے دو، سورہ یاسین پڑھو، تبارک الذی پڑھو، اور لاکھوں لوگ آئیں گے اور سینکڑوں لوگ آئیں گے اور 11ویں شریف پر آؤ دعا ہوگی۔ نہیں جی، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم وہ پیر نہیں ہیں، ہم وہ درویش نہیں ہیں۔ ہم مرید اور پیر کے درمیان دیوار کو، حجاب کو ظلم سمجھتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے سوائے ادب کے، کوئی دیوار نہیں ہونی چاہیے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم فقیر اللہ ہے، المہاجر والمتوکل علی اللہ العظیم ہے۔ اللہ نے ہمیں فقیری درویشی دیا ہے، پیری نہیں دیا۔ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے، رہنمائی لینا ہے، اور قدم بوسی ہاتھ چھومنے میں نہیں رہنا۔ چمک دمک سے دور رہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ مستقبل کے اثاثہ ہوں گے۔ جس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے، جس طرح ہماری تعلیم ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کے، ہمارے مریدین کے، متقدین کے ایسے ہی تربیت ہو جائے جس طرح غلام علی شاہ کے اس کی پیران عظام نے کیا ہے۔ اور آپ ہمارے لیے اثاثہ ہو، سرمایہ ہو، ہمارے سلاسل کی زینت ہو، ہمارے سلاسل کی حسن ہو، صدقہ جاریہ ہو۔ آپ میرے لیے میرے سر کے تاج ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ ہمارے سلاسل کا اثاثہ ہے۔ آپ لوگ مجھے بہت پیارے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، سر بسجود ہو کر دعا گو رہتا ہوں، نظر میں رکھتا ہوں، توجہ میں رکھتا ہوں، دعاؤں میں رکھتا ہوں، اور آپ بھی اس فقیر حقیر کو رکھیں گے تو تب زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورت سی چلتی جائے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔